نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے خیانت۔ تو آج ہم قرآن حکیم سے اور احادیث مبارکہ سے خیانت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ سورہ آل عمران کی 161 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا گیا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، واو اور من جو کوئی، یغلل خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما اس کو جو، غلہ اس نے خیانت کی، یوم دن، القیامہ قیامت کے، یعنی جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کو لے آئے گا قیامت کے دن، یعنی اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ خیانت اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور ہم نے مختلف تفاسیر سے کچھ احادیث مبارکہ جمع کی ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنی سخت ناپسندیدہ اور کتنی سخت سزا والی چیز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ خیبر کی جنگ والے دن صحابہ کرام آنے لگے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ جب ایک شخص کی نسبت یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف مومن یعنی ایماندار ہی جائیں گے۔ چنانچہ میں چلا اور سب میں یہ ندا کر دی۔ یہ حدیث مسلم اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اب دیکھیں، غزوہ خیبر میں، جنگ خیبر میں شرکت کرنے والے صحابہ میں سے ایک جنہوں نے اپنی جان دے دی، یعنی صحابی ہونا معمولی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے ساتھ پھر جہاد میں شرکت، اعلیٰ ترین عبادت جہاد، اپنی جان داؤ پہ لگانا، اور پھر جان اللہ کی راہ میں دے بھی دینا۔ کتنی بڑی باتیں ہیں یہ تینوں باتیں، ایک تو صحابی، دوسرا جہاد، اور تیسرا شہادت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں، کیونکہ انہوں نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی۔ اب اس پہ غور کریں کہ ایک چادر کتنی قیمتی ہوگی آخر، لیکن خیانت کتنی بڑی سزا ہے خیانت کی اسلام میں، اور کتنی سخت ناپسندیدہ چیز ہے خیانت۔ اس واقعے سے بہت واضح طور پہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سخت ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں خیانت۔ کچھ اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، جو کہ غل کا لغوی مفہوم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفاع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام کا تحفہ دیا تھا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القریٰ کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کملی چرائی تھی، چھوٹا کمبل، جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آگے دیکھیں، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک شخص تھا
اب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے، تو لوگ تلاش کرنے لگے، ایک کمبل پایا جس کی اس نے خیانت کر لی تھی۔ کتنی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک کمبل، ایک چادر، کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی، چند سو روپے، اور اس کے بدلے میں جہنم۔ خیانت کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے۔ اگر ایک ہاتھ زمین بھی اپنی طرف کرے گا تو ساتوں زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ اور دیکھیں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا۔ یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا، یا اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے لے گا وہ قیامت کے دن اسے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا، گائے ہے تو بول رہی ہوگی، بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں سونے چاندی کا ذکر بھی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ ایسے تحصیلداروں کو، یعنی جن کو ایسے محصول لینے کے لیے بھیجا جائے، اور حاکموں کو جو تحفے ملیں وہ خیانت ہے، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جسے ہم عامل بنائیں پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز چھپائے تو وہ خیانت ہے جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشہل کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تقریباً مغرب تک وہیں مجلس رہتی تھی۔ ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے، وقت تنگ تھا، تیز تیز چل رہے تھے۔ بقی ایک قبرستان ہے، جنت البقیع میں آ کر فرمانے لگے تف ہے تجھے، تف ہے تجھے۔ میں سمجھا آپ مجھے فرما رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے، اسے میں نے قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا، اس نے ایک چادر لے لی اور وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ ایک چادر کی وجہ سے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت سے بچو، خیانت کرنے والے کی رسوائی قیامت کے دن ہوگی۔ سوئی دھاگے تک پہنچا دو اور اس سے حقیر چیز بھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن یعنی خیانت کرنے والے کے جنازے کی نماز سے انکار کیا۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مال غنیمت آتا تو آپ حضرت بلال کو حکم دیتے کہ آپ منادی کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اس کے بعد اس منادی اور مال غنیمت کے اکٹھا کیے جانے کے بعد بالوں کا گچھا یعنی اون لے کے آیا تھوڑی سی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس یہ رہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کی منادی سنی تھی جو 3 مرتبہ ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تو اس وقت کیوں نہ لایا؟ اس نے عذر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اب میں ہرگز نہ لوں گا، تو ہی اسے لے کر قیامت کے دن آنا۔ اب اس شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کے رکھ لیا تھا، اور مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود اس کے کہ آپ اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ نے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کیونکہ یہ مال غنیمت سارے لشکر کا حق تھا اور اب اس کا سارے لشکر میں تقسیم کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ اب تو قیامت کے روز ہی اس کو لے کر حاضر ہونا۔ یہ جو غلول ہے، غل ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مال ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی خیانت کرتا ہے تو سزا سخت ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، اس طرح کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پہ لدا ہوگا۔ صحیحین یعنی صحیح مسلم اور بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہی حال ان تمام اموال کا اور سرکاری خزانے کا بھی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں کے مال میں سے چوری اور خیانت کرے گا وہ کس کس سے معاف کرائے گا؟ کیونکہ اس میں پورے ملک اس کے باشندوں کا حق ہوتا ہے، اور جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی۔
مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص براہ راست مالک نہیں ہوتا اور نگرانی کرنے والے بے پرواہی برتتے ہیں اور چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اور بلکہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ نگرانی کرنے والے ہی اس میں سے چوری کرتے ہیں، اور آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں سے ہو رہی ہے، اور وہ لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ دنیا پرست لوگ طرح طرح کے غلیظ ہتھ کنڈے اور مکر و فریب اور چالیں چل کر وہ اقتدار اور حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس مال تک رسائی حاصل کر لیں جو لوگوں کا مال۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا، سورہ انعام کی 123 نمبر آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں، کل قریت، ہر بستی میں بنا دیا ہے کیا، اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے بڑے مجرموں کو، ان کو کس پہ لگا دیا ہے، لیمکروا فیہا، کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، وما یمکرون، اور وہ فریب نہیں کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے ساتھ، یعنی وہ جو جال بچھاتے ہیں مکر و فریب کے، اس کے جال میں وہ آپ پھنستے ہیں، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نگاہوں کی خیانت تک سے واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز بھی جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ آخر اللہ سے کیوں کر چھپے رہ سکتے ہیں؟ یہ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ انہوں نے اتنے بڑے فراڈ کر لیے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے، یقین کیجئے اگر ایک شخص بھی دیانتدار ہو جو خیانت نہ کرنے والا ہو اور وہ ذمہ دار ہو، مسئول ہو، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، کتنے لوگوں کو اس کا سکون اور ان کا حق ملتا ہے۔ اس میں کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اپنے دور نظامت میں انہوں نے کراچی کو کتنا کچھ دیا، سڑکیں، پل، فلائی اوورز، باغات، کتنا کچھ انہوں نے دیا۔ اور یہاں ایسے بھی خائن ہیں جو ایک ایک خائن سینکڑوں ارب، 400 ارب، 600 ارب، اتنے ایک ایک خائن کھا جاتا ہے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا، چونکہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا۔ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی تمنا کرے، 2 ہوں تو تیسری کی تمنا کرے۔ تو خیانت اور حرص یہ چیزیں بہت بری ہیں، اور خیانت کرنے والا وہ کبھی بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور چھپ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو بھی خیانت کرتا ہے وہ اپنے خلاف مقدمات تیار کرتا جاتا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو تو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو، جیسے والدین کو اپنی اولاد میں سے جو کمزور ہوتا ہے، جو معاشی طور پہ کمزور ہو، جسمانی طور پہ کمزور ہو، مریض ہو، اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اپنی مخلوق میں سے جو مساکین ہیں ان سے اللہ کو زیادہ محبت ہے بنسبت ان کے جو خوشحال لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اگر آپ کسی ماں کی کمزور بچے پہ ظلم کریں گے اور اس ماں کا آپ پہ بس چلتا ہو تو وہ آپ سے انتقام نہیں لے گی، یقیناً لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مظلوم اور مسکین بندوں پر ظلم کرنے والوں سے شدید انتقام لے گا اور حساب لے گا۔ اور یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو اپنی پیٹھوں پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں پر ظلم کا بوجھ لیے ہوئے جائیں گے، اور یہی مطلب ہے کہ وہ خود پھنستے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ جو چالیں چل کے وہ دوسروں کے حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے مال بنا لیا، اصل میں یہ سارے کے سارے مقدمات ان کے اپنے خلاف تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اور مال، ڈھیروں مال۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، سورہ البلد کی آیت ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ يَقُولُ أَحْلَقْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ دیکھا کیسے نہیں؟ اللہ ہے جو ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ڈھیروں مال اڑانے والا، آپ دیکھیں بستر جیسا بھی ہو، چاہے سونے کا بستر ہو، لیکن اصل اہمیت تو نیند کی ہے کہ اللہ آپ کو کتنی پرسکون نیند عطا فرماتا ہے۔ پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک وقت میں ایک ہی وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اور دولت ہونے سے اپنی زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔
تو پھر کیا فائدہ ایسی خیانتیں کرنے کا جو قیامت کے دن کا بوجھ ہوں اور وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ سے کیا چھپا رہ جائے گا، اللہ سے کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اور خیانت کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح قیامت کی رسوائی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سارا ساز و سامان جو انسان اکٹھا کرتا ہے، یہ لاؤ لشکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہا ہے، جس ساز و سامان کے بارے میں اور لاؤ لشکر کے بارے میں، وہ ہمیں ملے گا وراثت میں، ہم اس کے وارث ہیں، ہمارے پاس رہ جائے گا۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ آج کل کے سب سے بڑے جو مجرم ہیں، سب سے بڑے ظالم جو ہیں، یہ عالمی استحصالی ادارے ہیں کہ جو کروڑوں لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ یہ مکر و فریب کے دھندے انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور سود کے نام پر یہ اربوں روپے خراج لیتے ہیں کمزور قوموں سے۔ یہ وہ مجرموں کے بڑے بڑے گروہ ہیں جو مکر و فریب کے جال بنتے ہیں، اور پورے پورے ملک اور اقوام ان کی پالیسیوں اور اس ظلم کی وجہ سے معاشی طور پہ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے ان کے اپنے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، اور اسی لیے جو آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، وہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اب جو شخص کروڑوں اربوں انسانوں کا حق مارے، جو گروہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حق مارے، ان میں سے ایک ایک سے اللہ نے حساب لینا ہے اور اس کو برابر کرنا ہے۔ خیانت جو کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی جواب دہی اور اس کے حساب سے بچ جائے۔ اور ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کریں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس شخص کو جس چیز کی سہولت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو رزق دیتا ہے، وہ وہاں پہ پھندے لگا کے بیٹھا ہے کہ کب شکار آئے اور میں اس کو یہاں پھنساؤں، اگر یہاں نہ پھنسے گا تو یہاں پھنساؤں گا۔ آپ دیکھیں، اگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیسے بنانے کے لیے مریض کو گاہک سمجھیں گے اور اس سے زیادہ زیادہ پیسہ بٹوریں گے، انجینئرز اگر بے ایمانیاں کر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پیسے لے کے ان کو پاس کریں گے، یا جو اگر صحیح ہوگا اس کو پیسے نہ دینے کی وجہ سے پاس نہیں کریں گے، کلرک، دکاندار، ڈرائیور، یعنی اگر معاشرے میں سارے کے سارے لوگ شکاری ہو جائیں گے تو آخر یہ سارے شکاری خود بھی کسی کا شکار بنتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کا اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور فرمایا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے لگو۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کا ابھی ذکر ہوا کہ خیانت کرنے والا شخص جہاں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینے کا ذریعہ بناتا ہے وہ اسی تھالی میں چھید کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں وہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، وہاں وہ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد گویا ایک رہزن بن جاتا ہے کہ جو شکار کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ایسے معاشرے میں خوفزدگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چونکہ جس سے پالا پڑے گا وہ اسے لوٹے گا، وہ اس پر ظلم کرے گا۔ تو اس چیز کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور یہ صرف خیانت کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر خیانت نہ ہو ایسا نہ ہو۔ اور اسی بات کا ذکر آیا ہے کہ خیانت کرنے والا اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کر لیا، کسی نے کسی کو لوٹ لیا اور اس کے بعد پھر وہ بچ جائے، ایسا نہیں ہے، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور کیسے دینا ہوگا اس بارے میں ذرا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں، ہمارے ہاں وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس دولت اور ضروریات زندگی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ابھی حساب باقی ہوگا تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیں
یہی وہ بات ہے جو کہی گئی کہ یہ تو اصل میں اپنے خلاف مقدمات ہیں. ہر خیانت اپنے خلاف ایک مقدمہ ہے کہ جس کو بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن. اس لیے ہمیں نیکیوں کے ضائع ہونے سے یا ختم ہونے سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارے خون پسینے کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں، اور اصل مفلسی بھی یہی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے مفلسوں میں شامل ہوں. اب ہم کچھ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مومن کیسا ہوتا ہے. کیا مومن خائن ہوتا ہے؟ نہیں. فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو، مامون ہو، وہ اس سے امن میں ہو. فرمایا گیا اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یوں کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن خیانت نہیں کرے گا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے 4 صفات ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. امانت دی جائے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے. ایک اور حدیث مبارکہ، تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو. حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق یعنی سچائی ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے. اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے. اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. راست باز لوگ، سچ بولنے والے لوگ، سچے لوگ، ان کی بہت عزت ہوتی ہے معاشرے میں. لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں. جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی قریب نہیں پھٹکتا. وہ ایک بار جس کو داؤ لگائیں گے وہ 10 اور کو بتائے گا کہ اس کے پاس نہ جانا. گویا انسان دھوکہ و فریب سے اور خیانت سے اس دنیا میں اپنے ہاتھ پیر تو کاٹتا ہی ہے، اور آخرت میں بھی الٹا اس کا حساب دے گا. مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جو جب کوئی کام کرتا ہے تو پوری یکسوئی سے اور پوری صلاحیتوں سے اس کو اپنے بہترین انداز میں سر انجام دیتا ہے. انگریز کہتے ہیں نا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو ان کی تو پالیسی ہے، ہمارا تو دین ہے. پالیسی تو بدل سکتی ہے، اپنے لیے اور ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے اور ہو سکتی ہے. زیادہ فائدہ نظر آئے تو پالیسی بدل جائے گی، لیکن دین تو نہیں بدلتا. امانت، دیانت، صداقت یہ تو ہمارے لیے دین ہے. خیانت نہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کیسے لوگ تھے جو ہماری تاریخ میں گزرے ہیں. جناب قتیبہ ایک جرنیل تھے، ایک شہر فتح کیا. فتح کرنے کے بعد شہر کے لوگ قاضی کے پاس چلے گئے کہ مسلمانوں تم تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہو، پھر تم وارننگ دیتے ہو کہ یا اسلام قبول کرو یا خراج دو، یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو قتیبہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. قاضی نے قتیبہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا ہی کیا؟ کیا آپ نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی؟ کیا آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ قتیبہ نے کہا نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو قاضی نے حکم دیا کہ پورا قلعہ، پورا شہر خالی کر دیا جائے. اور جب وہ جرنیل اپنی فوجوں کے سمیت اس شہر سے نکل رہا تھا تو وہ سارے کا سارا شہر مسلمان ہو گیا. وہ حیران رہ گئے، یہ کس قسم کے فاتح ہیں، کہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس انصاف کی بنا پر، عدالت کی بنا پر جو اس شہر کو خالی کر رہے ہیں. ایسے آنیسٹ لوگ تھے، ایسے سچے لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام اس دنیا میں پھیلا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے زمین خریدی کسی سے، اور بعد میں اس زمین سے خزانہ نکل آیا. اب وہ کیس لے کے اسلامی ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، مسلمان ایسے تھے. اب وہ کیس لے کے قاضی کے پاس گئے. اب کیس دیکھیں، کیس کیا ہے کہ جس نے زمین خریدی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خزانہ اس کا ہے، چونکہ جب اس نے زمین مجھے دی تو اس وقت ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر خزانہ ہے. اور جس نے زمین بیچی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس نے زمین لیا خزانہ اس کا ہے، چونکہ میں نے بیچ دی ہے، یہ خزانہ میرا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کیسے لوگ تھے، کیسا غنا تھا ان کے دل میں، کیسی بے نیازی تھی. سبحان اللہ. اور یہی وہ لوگ تھے جو سچے لوگ تھے، جو امانت والے لوگ تھے، جو دیانت والے لوگ تھے. خیانت کی بات چل رہی ہے تو دیکھیں ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ،
کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم یہ عہد ہر نماز میں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ گویا توحید میں خیانت کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی ہم اطاعت و فرما برداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، ان کی شریعت، ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو جب ہم بدعات پر چلتے ہیں، جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کو ہم دین میں داخل کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، تو گویا ہم رسالت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو مومن خائن نہیں ہوتا، نہ وہ توحید میں خیانت کرتا ہے، نہ رسالت میں خیانت کرتا ہے، نہ اپنے جسم و جان میں خیانت کرتا ہے۔ یہ جسم، یہ جان، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور امانت اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا جائے۔ جب کوئی اس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے طریقے کو اپناتا ہے، اپنے نفس کے طریقے کو اپناتا ہے، تو وہ خیانت کرتا ہے اس امانت میں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن سچے ہی لوگوں میں سے اٹھائے۔ آمین۔